اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 12واں باب شروع ہوتا ہے اولیاء اللہ بزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان کی حقیقی قدر و قیمت اور اصلی عظمت و برتری کا اندازہ اس وقت ہوگا جب اس کی فرد عمل مالک حقیقی کے سامنے پیش ہوگی۔ دنیا میں انسان ہمیشہ کوئی امیر ہے یا غریب، اسے اپنی عزت یا اپنی آنر کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہ کسی درجے میں بھی ہے، وہ اپنی ایک حیثیت سمجھتا بھی ہے اور منوانا بھی چاہتا ہے، اور پوری انسانی زندگی اس کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن فرماتے ہیں حقیقتاً اس بات کی سمجھ تب آئے گی جب انسان بارگاہ الوہیت میں روز حشر پیش ہوگا تو کس کو عزت ملتی ہے اور کون عزت سے محروم رہتا ہے، اصل بات وہاں ہوگی۔ اور اسے فوز عظیم کا معاہدہ سنا کر انعام و اکرام کا مستحق قرار دیا جائے گا، جسے اس دن بہت بڑی کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی اور اسے کامیاب قرار دیا گیا، وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے حقیقی کامرانی اور فلاح اور حقیقی عظمت و شان وہ ہے جسے اخروی کامیابی اور ابدی راحت کہا جاتا ہے۔ حقیقی کامیابی اور بہتری اور حقیقی عظمت و شان وہ ہے جو روز حشر کو کسی کو نصیب ہوگی۔ اس دنیا کی چند روزہ شان و شوکت فریب نظر اور غرور نفس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دنیا میں ہر کوئی اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن حقیقتاً کوئی کچھ بھی نہیں۔ کامیابی کا مدار روز حشر کے فیصلوں پر ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف یہ کہ ہر بندے میں اپنی ایک شان کا احساس موجود ہے، یہ صرف غرور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ قیامت کے دن اولیاء اللہ کی شان۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ جلس یوم القیامت یمین العرش کلتا ید اللہ یمین علی منابر من نور وجوہہم من نور لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولا صدیقین قیل یا رسول اللہ من ہم قال ہم المتحابون بجلال اللہ تعالی المتحابون بجلال اللہ تبارک و تعالی المتحابون بجلال اللہ تبارک و تعالی رواہ احمد باسنادہ لا باس بہ۔ الترغیب والترہیب سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے دائیں جانب بیٹھنے والے کچھ لوگ ہوں گے اور اللہ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں۔ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، ممبر نور کے ہوں گے، ان کے چہرے منور ہوں گے، نہ وہ انبیاء ہوں گے، نہ شہداء ہوں گے، نہ صدیقین ہوں گے۔ عرض کیا گیا حضور پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ 3 بار فرمایا وہ لوگ اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے لوگ ہوں۔ ان دنیا میں جنہوں نے محبت الہی کو سرمایہ جانا اور ایک دوسرے سے جو ان کی محبت تھی وہ محض اللہ کی محبت کے لیے تھی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، جسے ہم دنیا میں
محبت کہتے ہیں دراصل وہ محبت ہے نہیں۔ محبت ایک جذبہ ہوتا ہے جو کسی کو کسی کا غلام بنا دیتا ہے۔ دنیا میں حقیقتاً کاروبار ہے، تجارت ہے، سودا بازی ہے، محبت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ پیار ماں باپ کو اولاد سے ہوتا ہے، یعنی ماں کی محبت، باپ کی محبت اولاد سے، ان کے لیے وہ اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، بھوکے رہ کر ان کو کھلاتے ہیں۔ آپ پھٹے کپڑے پہن کر بچوں کو اچھے کپڑے پہناتے ہیں، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن جب بچے جوان ہوتے ہیں، اگر وہ کما کر نہ لائیں تو وہی ماں باپ انہیں بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے محبت تو نہ تھی، ایک امید تھی کہ کبھی یہ میرا سہارا بنے گا، تو یہ تو باہمی سودا بازی ہو گئی نا، محبت تو نہ رہی۔ اسی طرح دنیا کی جتنی محبتیں ہیں، کہیں عہدے کا لالچ ہے، کہیں پیسے کا لالچ ہے، کہیں محض وہم ہے، ایک موہوم سی امید ہے کہ مجھ پر مصیبت بنے گی تو یہ میرے کام آئے گا، خواہ مصیبت بنے تو وہ کام نہ آئے، لیکن ایک توقع ہے اس لیے اس کے ساتھ رشتہ جوڑا ہوا ہے، بھاگ رہے ہوں۔ جہاں کسی کی کوئی امید دم توڑتی ہے وہاں وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ یا پھر جنسی خواہشات کے لیے کوئی کسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو ان سب چیزوں کو محبت کہنا حقیقتاً محبت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محبت حقیقی وہ ہے۔ اچھا جی، جتنی دنیا کی محبتیں ہیں ان میں رقابت ہے۔ آپ ایک شخص سے محبت کرتے ہیں، اس سے کوئی دوسرا کرتا ہے تو وہ دونوں رقیب کہلائیں گے، ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے کہ یہ تو میرا حق تھا، یہ کیوں کر رہا ہے۔ محبت الہی اور محبت نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کمال یہ ہے کہ واقعی کسی کو اللہ سے محبت ہو تو اسے ہر اس بندے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ واقعی کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اسے ہر اس بندے سے بھی محبت ہو جاتی ہے جو حضور سے محبت کرتا ہے۔ یہ واضح اور بہت بڑا فرق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے عرش الہی کے پاس نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر نورانی چہروں والے لوگ جلوہ افروز ہوں گے، حالانکہ وہ نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق، نہ شہید، یعنی نبی، صدیق اور شہید کا رتبہ اس سے کہیں بلند ہے، یہ اس سے کم درجے کے لوگ ہوں گے، مگر نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگوں کو دار و گیر کی فکر ہوگی، سوا نیزے پہ سورج ہوگا اور ہر چہرہ پریشان ہوگا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ بڑے مطمئن نور کے ممبروں پر نورانی چہرے لیے عرش عظیم کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ کے عرش کے پاس بیٹھے ہوں گے۔ تو عرض کے گیا رسول اللہ وہ شہید بھی نہیں ہے، صدیق بھی نہیں ہے، انبیاء بھی نہیں ہے، تو پھر وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے باہم محبت کرنے والے لوگ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ عبادا لیسوا بانبیاء یغبطہم الانبیاء والشہداء قیل من ہم لعلنا نحبہم قال ہم تحابون بنور اللہ من غیر ارہام ولا انصاب وجوہم نور علی منابر من نور لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس ثم قرأ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء نہیں مگر قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ عرض کیا گیا وہ کون ہیں؟ تام
تاکہ ہم ان سے محبت رکھیں۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں نور بھر دیا ہے، اللہ کے نور کی وجہ سے ایک دوسرے کو دوست رکھتے ہیں، نہ ان میں خونی رشتہ ہے نہ نسب کا اشتراک۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، وہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ جب لوگ خوفزدہ ہوں گے انہیں خوف نہ ہوگا، جب لوگ غمگین ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تیسری حدیث شریف عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عبادا یجلسهم یوم القیامت علی منابر من نور یغشی وجوہهم من النور یغشی وجوہهم النور حتی یفرغ من حساب الخلائق، رواه الطبرانی باسناد جید۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ہوں گے جو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہروں پر نور ہوگا، حتیٰ کہ اللہ کریم مخلوق کے حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا، یعنی مخلوق کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور وہ نور کے ممبروں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ وَنَبِي ذَرٍ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لا ناس معهم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامہ۔ انہم من اللہ فقالوا یا رسول اللہ اخبرنا من هم قال هم تحابون بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها فواللہ ان وجوہهم النور وانہم علی نور ولا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا احزن الناس کرا هذا لا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اور فرماتے ہیں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، لیکن نبی اور شہید ان پر رشک کریں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو تو پوری امت کے ساتھ کھڑا رہ کر جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ ذمہ دار ہیں، امام ہیں کسی بھی شعبے کے، جتنے لوگ ان کی تقلید کریں گے انہیں ان کے ساتھ کھڑا رہ کر جواب دینا ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ بیعت لیتے ہیں، پیر ہیں، جتنے لوگوں کی بیعت لیتے ہیں ان سب کے ساتھ کھڑا رہ کر انہیں جواب دینا ہوگا، اور ان سب حضرات کا جواب طلبی یہ ہوگی کہ آپ نے انہیں صحیح بات پہنچائی۔ انبیاء پر تو کوئی کسی کو شبہ نہیں، ائمہ نے بھی الحمدللہ انبیاء کی سنت کے مطابق بے لوث امت کی اور مخلوق کی رہنمائی فرمائی۔ معاملہ آ کر پیر صاحبان پر پھنس جائے گا کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے مرید بناتے رہے، یا لوگوں کا جمع غفیر اپنے پیچھے لگانے کے لیے مرید بناتے رہے، یا واقعی خلوص دل سے مقصد پیسے لینا نہیں تھا، مقصد انبوہ بنانا نہیں تھا، مقصد مخلوق کو اللہ کی طرف رہنمائی کرنا تھا اور مخلوق کو ہدایت دینا تھا۔ اگر انہوں نے یہ حق ادا کیا تو الحمدللہ بڑا درجہ پائیں گے، لیکن اگر غرض کچھ اور نکلی تو پھر ساتھ دھر لیے جائیں گے۔ جبکہ یہ لوگ جو محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی لالچ نہیں، تو فرمایا انہیں تو کسی طرح کی کسی جواب طلبی کا کوئی وہ نہیں ہوگا، تو ان پر رشک کیا جائے گا کہ یہ بڑے اچھے رہے یار، انہیں تو کوئی جواب طلبی بھی نہیں دینا پڑی۔ وَنَبِي دَرْدَا قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِيَبْعَثَنَّ اللَّهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي وُجُوهِهِمُ النُّورُ عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ
یغبطہم الناس لیس بانبیاء ولا شہداء قال فجیء اعرابی علی مکتبی فقال یا رسول اللہ جلہم لنا نعرفہم قال هم المتحابون فی اللہ من قبائل شتى وبلاد شتى یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ رواہ الطبرانی باسناد حسن۔ تو رانی میں حسن جو ہیں سند ان کے ساتھ یہ حدیث حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو اللہ مبعوث فرمائے گا، قیامت کے دن اٹھائے گا، ان کے چہروں پر نور ہوگا اور وہ موتی جڑے ممبروں پر بیٹھے، موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، جواہرات کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اور لوگ ان پر رشک کریں گے، میدان حشر کے لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، حالانکہ نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ارشاد فرما دیجئے وہ لوگ کون ہیں تاکہ ہم انہیں پہچان لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ ایسے لوگ کون ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مختلف قبائل سے ہیں، مختلف ممالک سے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو صرف اللہ کے ذکر پر، یعنی ان کا اور کوئی رشتہ نہیں ہے، لین دین نہیں ہے، کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، قبائل مختلف ہیں، علاقے مختلف ہیں، ممالک مختلف ہیں، لیکن وہ جمع ہوتے ہیں یجتمعون علی ذکر اللہ یذکرونہ، اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ عن ابی مالک الاشعری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس اسمعوا واکلوا واعلموا ان اللہ عز وجل عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یقبضهم الانبیاء والشہداء علی منازلهم وقربهم من اللہ تعالی فجیء رجل من الاحراب من قاسیۃ الناس والواء بيده إلى النبي فقال صلى الله عليه وسلم ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقرب من الله تعالى إلى أن قال ليصنع الله يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليه فين وجوههم نورا وثيابهم نورا یذ الناس یوم القیامت ولا یذعون وهم اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون رواہ ابی یعلا والحاکم قال اسناد صحیح۔ ابو یعلا نے، احمد نے اور حاکم نے صحیح سندوں سے بیان کیا ہے کہ ابی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، اس بات کو سمجھو اور جان لو کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو نبی نہیں ہیں، شہید نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے منازل قرب پر رشک فرمائیں گے، جو انہیں اللہ کا قرب میدان حشر میں نصیب ہوگا۔ اور ایک اعرابی کھڑا ہوا اور اس نے ہاتھ کھڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یہ انبیاء بھی نہیں ہیں، شہداء بھی نہیں ہیں، اور انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے اللہ کے قرب کی وجہ سے، تو یہ لوگ کون ہیں؟ تو فرمایا یہ ان کے لیے قیامت کے دن ممبر بنائے جائیں گے نور کے، جن پر یہ بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے نورانی ہوں گے، ان کا لباس نورانی ہوگا۔ جب لوگوں کو غش آ رہے ہوں گے حرص معاشر کی وجہ سے، یا لوگ ڈر رہے ہوں گے، تو انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کے ولی ہیں جن میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ ان حدیث میں جن اولیاء کرام کا ذکر ہے وہ ایسے ذاکرین، زہادات، اللہ کے مخلص بندے ہیں جو مجاہدہ، ریاضت، زہد و عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے، یعنی جنہوں نے اپنی بہترین محنت جو ہے۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ ان لوگوں نے صرف مراقبے ہی کیے اور مسجدوں میں بیٹھے رہے، نہیں، زندگی کے سارے کام یہ لوگ کرتے ہیں۔ انبیاء کے بعد
سب سے افضل ترین لوگ ہوتے ہیں ان کے صحابہ کرام اور ان کے تربیت یافتہ۔ حضور نبی کریم جس طرح انبیاء میں افضل ترین ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ میں افضل ترین ہے، اور سب سے افضل ترین لوگ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں تو انہوں نے مزدوری بھی کی، روزی بھی کمائی، سیاست بھی کی، حکومتیں بھی کیں، اور جو قانون آج سے 1400 سال پہلے حکمرانی کے بنائے ان سے بیشتر کافر ملکوں میں بھی آج بھی رائج ہے کہ نظام سلطنت کے لیے وہ بہترین ہے۔ اس سب کے ساتھ انہوں نے اللہ کے ذکر کا بھی حق ادا کر دیا۔ تو اولیاء اللہ یا صوفی جو ہوتے ہیں ان کا مقصد حیات رضائے الہی اور طریقہ اس کے حصول کا ذکر الہی ہوتا ہے۔ باقی سارے کام بھی کرتے ہیں لیکن کسی کام میں اللہ کو بھولتے نہیں۔ انہیں کوئی کاروبار حیات اللہ کے ذکر سے روکتا نہیں، بلکہ وہ کام بھی کرتے ہیں تو اس وقت بھی وہ ذاکر ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے وہ کہا گیا ہے کہ ہاتھ کارول دل یارول، کہ ہاتھ کام میں لگے ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے۔ تو زندگی کے سارے امور انجام دینا سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور طرز حیات ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ کسی کام کو بھی چھوڑ دیا جائے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ تو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ صرف ذکر ہی کرتے تھے اور مراقبے ہی کرتے رہتے تھے۔ زندگی کے سارے کام کرنے کے بعد اب یہاں ہم جمع ہوتے ہیں، ہمارا مقصد محض ذکر الہی کا سیکھنا اور رضائے الہی کا حصول ہوتا ہے۔ لیکن ہم میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تلاش کرتے رہتے ہیں، امریکہ سے کون آیا ہے، برطانیہ سے کون آیا ہے، اس سے دوستی بنا لوں۔ بھئی کیا فائدہ ہوگا تمہیں امریکہ برطانیہ سے دوستی؟ امریکہ برطانیہ میں جو بیٹھے ہیں ان کے حالات دیکھیں تو ان کے اپنے مسائل پورے نہیں ہوتے، وہ ہم سے زیادہ تکلیف میں۔ کوئی افسر آ جائے گا تو کچھ اس کے گرد ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو آ تو جاتے ہیں لیکن مقصد کو نہیں سمجھتے۔ کوئی افسر ہے یا کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، مسجد میں جب آتا ہے تو سب ایک ہے، سب اپنے اپنے کام کے لیے آتے ہیں۔ اس کام کے لیے محبت کی جائے کہ یہ بندہ اللہ کی طلب، اللہ کی رضا کی طلب میں آیا، میں اس کے کسی کام آ سکوں، اسے کوئی بات بتا سکوں یا اس سے کوئی بات سیکھ سکوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ دنیاوی مفاد کو درمیان میں لانے والا پھر ان شعبوں میں جتنی اس شعبے کی عزت ہے، اگر الٹ ہوا تو سزا بھی اسی نسبت سے ہوگی۔ ان حدیث سے جن اولیاء کرام کا ذکر ہے ویسے ذاکرین زہاد اللہ کے مخلص بنتے ہیں جو مجاہدہ اور ریاضت زہد و عبادت سے تزکیہ باطن میں لگے رہے، اور انبیاء کرام اور اصحاب سلاسل بزرگوں کی شان تو ان سے بہت بلند ہے، کیونکہ ان حضرات نے اللہ کی مخلوق کو ہدایت کی راہ دکھائی اور اللہ کے بندوں کی اصلاح کی۔ پھر انبیاء کے غبطہ کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انبیاء کیوں رشک کریں گے ان پر؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے ان کی امتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ انبیاء کرام کو تو پوری امت کو کھڑا کر کے جواب دینا پڑے گا، اور صحابہ سلسلہ بزرگوں سے ان کے مریدین کے متعلق سوال ہوگا۔ وہی بات آ گئی جو میں نے عرض کی تھی۔ اور صحابہ سلسلہ، مگر یہ لوگ اس ذمہ داری سے آزاد ہوں گے، تو اس بات پر وہ رشک کریں گے کہ بھئی ان کی ذمہ داری تو ہے نہیں اور عزت اتنی مل گئی ان کو۔ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال و جواب کی فکر سے آزاد کر دے، اس کی شان کیوں کر قابل رشک نہ ہوگی؟ دینوی زندگی میں اولیاء اللہ کی حالت، یعنی دنیا میں کس طرح سے جیتے ہیں۔
عن عمران بن حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انقطع الی اللہ تعالی کفاہ اللہ تعالی ورزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ کے لیے دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتا ہے اسے اللہ کافی ہوتا ہے، اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا کہ میری روزی کہاں سے آ رہی ہے، اللہ اسے روزی دیتا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، لیکن اللہ ان کے کاموں میں اس طرح سے برکت ڈالتا ہے کہ انہیں اپنے سوا دوسرے کا محتاج نہیں ہونے دیتا، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضتہ علیہ، اور میرا بندہ میرا قرب تلاش کرتا ہے فرائض میں جو میں نے اس پر فرض کیے ہیں، یعنی سب سے پہلے فرائض کی فکر کرتے ہیں یہ لوگ۔ وما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، پھر فرائض کے بعد میرا بندہ کثرت نوافل سے میری رضا اور میری محبت تلاش کرتا ہے، حتیٰ احببتہ، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلْنِي لَآتَيْتُهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأَمَزْتُهُ۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، نظر بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، مدد چاہتا ہے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اس قدر اللہ کی اطاعت میں فنا ہو جاتے ہیں جیسے وہ اس کے اپنے نہیں ہیں، اللہ ہی کے ہیں، اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ یہ بہت بڑا فاصلہ ہے کہ ہم اس عارضی زندگی میں اعضاء و جوارح، سوچ اور فکر کو اپنی سمجھتے ہیں اور اسے اس طرح خرچ کرنا چاہتے ہیں جس طرح ہم چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ طاقتیں امانت ہیں، یہ اصل میں تو اللہ کی ہیں، لہٰذا وہ انہیں اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، جیسے وہ ہاتھ اللہ ہی کے ہیں، نگاہ اللہ کی ہے، زبان اللہ کی ہے، قدم اللہ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ جب اللہ کے ہیں تو جہاں اللہ چاہے گا وہاں حرکت کریں گے، اور یہ بہت بڑا اعزاز و مرتبہ ہے کہ اس دار دنیا میں کسی کو یہ عظمت نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا ایسے لوگ اگر مجھ سے کچھ مانگتے ہیں تو میں انہیں عطا کرتا ہوں، اور مدد چاہتے ہیں تو ان کی مدد کرتا ہوں۔ قالت فی ھذا الحدیث اصل فی السلوک الی اللہ، کہ یہ حدیث جو ہے یہ اصل یعنی بنیاد ہے سلوک الی اللہ کی، والوصول الی معرفتہ، اور اس کی معرفت تک پہنچنے کی بنیاد اور اساس اور اصل ہے اس حدیث میں۔ وَمُحَبَّتُهُ طریقۃ مفترضات الباطنیہ وہی الایمان والظاہرہ ہی الاصلاح، اور یہ بات کو ظاہر کرتی ہے کہ قلبی اور باطنی فرائض جو ہیں ان کا حاصل ایمان ہے، یعنی ان کی بنیاد ایمان پر ہے، باطنی اور روحانی کمالات کی بنیاد ایمان پر ہے، اور ظاہری کمال کی بنیاد اسلام پر ہے۔ اسلام نام ہے احکام کا، اوامر و نواہی کا، ایمان نام ہے اس یقین کا جو ایک کیفیت قلبی ہے۔ تو باطنی کمالات کا مدار
ایمان پر ہے اور ظاہری کمالات کا اعتبار اسلام پر ہے۔ والمرکب فیہما وہو الاحسان، اور ان دونوں سے جو حاصل ہوتا ہے وہ احسان ہے، یعنی اعمال شریعت کے مطابق ہوں، ایمان اور عقیدہ حضور کے بتائے ہوئے عقیدے کے عین مطابق ہو، تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو اس پر جو پھل لگتا ہے یا جو اس سے حاصل ہوتا ہے وہ احسان ہے۔ کما تضمہ حدیث جبریل، جیسے حدیث جبریل علیہ السلام میں یہ شامل کیا گیا، والاحسان یتضمن مقامات السالکین من الزہد والاخلاص والمراقبۃ وغیرہ، اور احسان کو سالکین کے مقامات میں شمار کیا گیا ہے، جیسے زہد، پارسائی، اخلاص، خلوص نیت اور مراقبہ وغیرہ۔ آگے اس کا ترجمہ بھی اردو میں دیا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے ولی کے، اللہ کا ارشاد ہے، جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی ان لوگوں کی دشمنی بہت بڑی بدبختی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے دشمنی رکھنے والے کو جو سب سے کم نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے فیض سے محروم رہتا ہے، اور جس بڑے نقصان کا خطرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ولی کی ولایت پر ایمان لانا فرض تو نہیں اور اس کا انکار کفر نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ ایسے لوگ مرتے عموماً کفر ہی پر، یعنی مفضی الی الکفر ہے، اولیاء اللہ سے دشمنی آہستہ آہستہ کھینچ کر کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ کا اعلان جنگ معمولی بات نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے جس طرح جنگ کا نتیجہ ہلاکت ہوتی ہے کہ مقابل کو ہلاک کر دیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو سب سے بڑی ہلاکت ہے وہ کفر ہے کہ آدمی ایمان سے خالی ہو جائے، تو ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا۔ فرمایا میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض قرار دی۔ میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، میرے پاس پناہ ڈھونڈتا ہے تو اسے پناہ دیتا ہوں۔ علامہ توفی نے کہا کہ یہ حدیث سلوک اللہ کی اور محبت و معرفت کے وصول کی راہ پر چلنے میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کا طریقہ فرائض باطنیہ یعنی ایمان اور ظاہرہ یعنی اسلام اور ان دونوں سے مرکب یعنی احسان کی بجا آوری ہے، جیسا کہ حدیث جبریل سے ظاہر ہے، اور احسان عبارت ہے مقامات سالکین سے، جیسے زہد، اخلاص، مراقبہ وغیرہ۔ قرب الہی کے مدارج یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں، اول اتباع شریعت، دوم باطن کا انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا۔ یعنی ولایت کے دو شعبے ہیں، ظاہراً شریعت کا اتباع اور باطناً انوار حقیقت میں مستغرق ہو جانا۔ ولایت کا مفہوم ہے حصول قرب الہی، اور اس کا جسے آپ انگریزی میں الٹیمیٹ رزلٹ کہتے ہیں، اس کا ما حصل، اس سے جو وصول ہوتا ہے، اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے قرب الہی کا حصول۔ اور آگے اس کے بھی دو راستے ہیں، اول اطاعت الہی اور دوم اجتناب ازمائش، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا اپنے پورے خلوص کے ساتھ۔ لما کان ولی اللہ من تولی اللہ بالطاعت والتقوی تولی اللہ تعالی بالحفظ والنصرت۔ انسان کی طرف سے اللہ کی دوستی کا ثبوت اس کی طاعت اور تقوی ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے دوستی کا اظہار حفاظت اور نصرت ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ولایت کے بغیر
اسلام کا تصور نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ جسے اللہ کی اطاعت اور ایمان میں خلوص نصیب نہیں ہے، اس کے مسلمان ہونے کا اعتبار نہیں، اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، جسے ہم کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے، یہ ہماری رائے ہے۔ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسید نہیں آئی، کوئی چٹھی نہیں آئی کہ فلاں کا بیٹا میرا ولی ہے، ایسا کسی نے نہیں بتایا۔ یہ صرف انبیاء ہیں جن کی تصدیق اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا نبی ہے۔ اس کے بعد صحابہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے بارے اللہ نے ہمارا فیصلہ قیامت کو ہوگا، ان کا قرآن میں نازل کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سب سے میں راضی ہوں اور انہیں اتنا عطا کروں گا یہ مجھ سے راضی ہوں گے۔ انبیاء کا طبقہ، صحابہ کا طبقہ، ان کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کے بعد کسی کی رسید نہیں کہ یہ میرا ولی ہے۔ ایک رسید ہے قرآن میں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر بندے مومن کا ولی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے رسید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرط ایمان یہ ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور شرط ولایت یہ ہے کہ ظاہری جو ہے شریعت کا پابند ہوگا اور باطناً خلوص سے اللہ کی رضا کا طالب ہو، اور اسی کو ولایت کہتے ہیں۔ تو بندہ یا تو مسلمان یا تو ولی اللہ ہوگا، نہیں ہے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے، کوئی اعتبار نہیں مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی ولی اللہ ہونے سے یہ مراد نہیں کہ سب کے منازل بہت بلند ہوں گے، لیکن اس میں بنیاد دو باتیں ہوں گی۔ ایک ظاہری اعمال اس کی پوری کوشش ہوگی کہ میں شریعت کا اتباع کروں، اگرچہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، کہیں غلطی ہوگی تو روئے گا دھوئے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اس غلطی کو چھوڑ دے گا۔ باطناً اور قلبی طور پر اس کی محبت کا مرکز اللہ اور اس کا رسول اور آخرت ہوگی۔ دنیا کو اس طرح سے استعمال کرے گا جس طرح کوئی مہمان آ کر کسی مہمان خانے میں ٹھہرتا ہے، خوبصورت برتن، خوبصورت بستر، خوبصورت فرنیچر وہ باندھ کر اٹھانے کی تیاری نہیں کرتا کہ یہ میں لے کے گھر چلا جاؤں گا۔ اسے پتہ ہے مجھے رات ٹھہرنا ہے، 2 راتیں ٹھہرنا ہے۔ اسے جتنا خوبصورت، جتنا قیمتی فرنیچر اسے ملے گا، اتنی تمیز سے استعمال کرے گا۔ مہمان کو آپ جتنا اچھا کھانا دیں گے تمیز سے کھائے گا، جتنا اچھا فرنیچر اتنا اس کا سٹیٹس اچھا ہوگا، اتنا اس کا شعور اچھا ہوگا، وہ اتنی احتیاط سے استعمال کرے گا، توڑ پھوڑ نہیں کرے گا۔ دنیا میں بندہ مومن اسی طرح رہتا ہے، جو دولت اسے نصیب ہوتی ہے وہ اللہ کی ہے، وہ اس کا امین ہوتا ہے، اسے جائز امور پہ خرچ کرتا ہے، ناجائز سے بچاتا ہے۔ جو مال مکان گاڑیاں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ اللہ کا انعام ہوتا ہے، وہ انہیں امانت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اس پر تکبر نہیں کرتا، اتراتا نہیں، اسے ہمیشہ کے لیے اس میں دل نہیں لگاتا۔ تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ولایت ہر مسلمان کو حاصل ہے ایک درجے میں، چھوٹا صحیح، کم درجہ صحیح، چونکہ اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ تو اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں، اگر اسے الٹ کر دیکھیں تو اگر کسی کو ولایت نصیب نہیں تو پھر اس کے مومن ہونے کا یقین نہیں۔ اگر مومن ہے تو ولی اللہ ہوگا، اور ولایت کی علامت یہ ہے کہ ظاہراً متبع شریعت ہوگا اور اندرونی باطنی طور پر اس کا مقصد حصول رضائے الہی ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ۔ قرب فرائض، بخاری شریف کی مندرجہ بالا حدیث قدسی سے قرب الہی کے 3 مدارج ثابت ہوئے: قرب فرائض، قرب نوافل اور درجہ محبوبیت۔ قرب فرائض یہ ہے کہ بندہ اپنی ہستی کو مٹا دے، جس کو صوفیہ فناء ذات سے تعمیر کرتے ہیں، یعنی انسان اپنا ارادہ مٹا دے، خود محض آلہ بنے۔ ہستی کو مٹانے سے مراد یہ ہے کہ جو چیز فرض ہے
جتنی ممکن ہے وہ کر سکتا ہے اتنی وہ کرے، ہر حال میں کرے، بہانے تلاش نہ کرے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج یہ ہے آج وہ ہے۔ یہ طبیعت بھی اور موڈ بھی ہمارا عجیب شے ہے کہ ذرا کسی کو چھینک آ جائے تو دنیا کا کوئی کام نہیں چھوٹتا، دفتر بھی چلا جائے گا، دکان پر بھی چلا جائے گا، جانور چرانے بھی، جو جس کا کام ہے وہ کرے گا، لیکن جب فرائض کا وقت آئے گا تو کہے گا آج طبیعت ٹھیک نہیں، یعنی باقی سب کام کے لیے ٹھیک ہے، صرف فرائض کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو قرب فرائض یہ ہے کہ فرائض کو وہ لازمی اختیار کرے جب تک اور جہاں تک اس کا بس چلتا ہے۔ جہاں اس کا بس نہیں چلتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جہاں وہ بے بس ہو جاتا ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ اب صلاۃ میں کھڑا ہونا قیام جو ہے یہ فرض ہے، لیکن ایک شخص کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس پر فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ جہاں جس کا بس نہیں چلتا وہاں فرائض ساقط ہو جاتے ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن جہاں تک بس چلتا ہے وہاں تک کوئی بہانہ تلاش نہ کرے، فرائض کو پورا کرے، اپنے آپ کو محض ایک آلہ سمجھے کہ میں تو ایک آلہ ہوں تعمیل ارشاد کا، اللہ کا حکم ہے اور یہ ہر حال میں کرنا ہے۔ یہ خود میں اللہ تعالیٰ فاعل، یعنی کام اللہ نے کرنا ہے، میں تو محض ایک آلہ ہوں۔ کما قال اللہ تعالیٰ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جیسا اللہ کا ارشاد ہے کہ مومنین اپنا مال بھی بیچ چکے اور اپنی جان بھی بیچ چکے، یہ قیمت میں دے چکے ہیں۔ اس کریم نے مال بھی اس نے دیا، جان بھی اس نے دی، کہتا ہے میں نے پھر واپس نہیں دیا، پھر میں نے ان سے خریدا ہے جنت دے کر، یعنی دیا میں نے تھا، مفت دیا تھا، اپنی عطا سے دیا تھا، جان مال آبرو اولاد بے شمار نعمتیں میں نے دی، پھر مفت میں واپس نہیں لی، بلکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں نے انہیں جنت دے کر ان سے ان کا جان و مال سب کچھ خرید لیا۔ اب جب سب کچھ ہے ہی اللہ کا، مال اللہ کا ہے، تو بندے مومن اس میں حرام ملا کر زیادتی کی کوشش کیوں کرے گا؟ اس کا تو نہیں ہے، وہ تو اللہ کا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے کہ اسے اس طریقے سے حاصل نہ کیا جائے، اگر اس کا ایمان ہے تو وہ کیوں کرے گا؟ اور اگر حرام لیتا ہے، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا وہ بندے مومن ہے؟ کیونکہ مومن کی صفت تو یہ ہے کہ وہ نہیں لے گا۔ قرب نوافل، قرب نوافل سے وہ ترقی ہوتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کما قال الرازی ولما کان لا نہایت لتزاید انوارات المراتب لا جرم لأنها لا نہایت لسفر العارفین فی مقامات العالیہ قدسیہ ذالک بحر لا ساحل له مطلوب لا نہایت له سبحان من آتا تلک القربات الاولیاء۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انوارات اور مراتب میں زیادتی کی کوئی انتہا اور کوئی حد نہیں ہے، یعنی نوافل سے، ذکر اذکار سے، مراقبات سے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مراقبات نفل ادا کرنے سے، نوافل جو صلاۃ کے پڑھے جاتے ہیں ان سے مراقبات افضل ہیں، کیونکہ یہ بھی نوافل ہے، ذکر بھی نوافل میں شامل ہوتا ہے۔ تسبیحات جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات جو آپ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یہ سب نوافل ہیں۔ نفل کہتے ہیں اس آمدنی کو جو زائد ہوتی ہے، مثلا آپ نے 500 روپیہ خرچ کیا اور آپ کی آمدن ہو گئی 600، تو وہ 100 جو ہے منافع جو ہے اسے نفل کہتے ہیں۔ 500 تو اصل واپس آیا نا، تو جو 100 زائد آیا اسے کہتے ہیں نفل، منافع کو۔ سورہ انفال بھی ہے قرآن میں، اس میں بھی انہی چیزوں مال غنائم کا ذکر ہے جو بغیر جنگ کے حاصل، جو بطور نفع حاصل ہیں۔
جہاں اسلامی لشکر پہنچا اور اگلوں نے سرنڈر کر دیا، جنگ نہیں کی اور تاوان ادا کیا یا غنیمت حاصل ہوئی، اسے نفل کہا گیا۔ تو فرائض راس المال ہیں، جیسے کوئی کاروبار کرتا ہے، اس نے 500 روپیہ خرچ کیا تو اب 500 تو واپس آنا چاہیے، یہ تو راس المال ہے، یہ فرائض کی حیثیت ہے۔ اگر اس 500 سے بھی کم ہوتا ہے تو پھر وہ تباہ ہو جائے گا، ایک دفعہ 400 آئے گا، اگلی دفعہ 300 آئے گا، اگلی دفعہ 200، اگلی دفعہ چھٹی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا۔ لہذا راس المال کی واپسی ضروری ہے۔ اب اس کے ساتھ جو زائد آتا ہے وہ نفع ہے۔ تو فرائض راس المال ہیں، نوافل منافع ہیں، اور نوافل میں صرف نفل نمازیں نہیں ہیں، نفل ذکر بھی ہے، نفل تلاوت بھی ہے، بلکہ مراقبات اور متوجہ الی اللہ ہو کر بیٹھنا جو صلاۃ کے نوافل ہیں اس سے افضل ہے۔ تو امام راضی فرماتے ہیں کہ اس کی زیادتی میں انوارات اور مراتب اور مقامات کی کوئی انتہا نہیں، یہ تو عارفین کے سفر کی مراتب عالیہ کی انتہا نہیں، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، اور یہ ایسا مطلوب ہے جس کی انتہا نہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے اولیاء کو یہ قرب عطا فرمایا، یعنی اس راہ سلوک کی انتہا نہیں ہے اور اس سمندر کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ روح ان اجسام سے نہیں جو متفرق اور متمزق ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ایسے جوہر سے جو ملائکہ سے بھی الطف ہے، یعنی فرشتوں سے بھی لطیف تر ہے، اور اس کا مسکن ما فوق العرش عالم امر ہے، یعنی اصل جو ہے روح کا گھر وہ تو عالم امر ہے، کل روح من امر ربی، اور عالم امر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عالم خلق کی انتہا ہو جاتی ہے۔ عالم خلق کی انتہا عرش الہی پر ہے، عرش سے نیچے سارا عالم خلق ہے، اس سے اوپر عالم امر ہے، اور اس کا گھر اور اصل وطن عالم امر ہے، مگر تعلق بدن سے اپنے اصلی بدن کو بھول جاتا ہے۔ اس کا رشتہ اللہ نے بدن سے ایسا کر دیا، یہ پھر بدن کی خواہشات کی تکمیل میں لگ جاتا ہے، اور اگر بدن ہی کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے تو پھر روح کو اپنا گھر اپنا کام بھول جاتا ہے، اور اس کی قوت پرواز یا تو بالکل ختم ہو جاتی ہے یا نہایت کمزور ہو جاتی ہے۔ جب کسی عارف کامل نے اس نے اپنے وطن سے مانوس کیا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی، اس میں ظاہر و باطن اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور روح انوار معرفت سے منور ہو گئی۔ جب بندہ کسی عارف کامل کے پاس پہنچتا ہے تو پھر اسے وہ ذکر سے انوارات الہی نصیب ہوتے ہیں، انوارات بھی عالم بالا سے آتے ہیں۔ روح میں جب وہ قوت آتی ہے بدن کے مقابلے میں، جب روح بھی قوت، تو پھر اسے اپنا گھر یاد آتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ ایسے کام نہ کیے جائیں جو اس کے اپنے وطن سے تعلق میں کمزوری پیدا کرتے ہوں، یعنی خلاف شریعت نہ کیا جائے، اور دل میں محبت دنیا کی بجائے اپنے گھر کی، اصل وطن کی، عالم امر کی محبت رکھی جائے۔ تو عارف اور کاملین کا اور پیر کی ضرورت اسی لیے ہے۔ ہم یہ جو ٹوٹل پورا کرتے ہیں نا، ایک پیر بنا لیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اولاد پیر دیتا ہے، روزی پیر دیتا ہے، نوکری پیر دیتا ہے، یہ سارے فضول، یہ تو ہندوؤں کے عقیدے ہیں، یہ شرک و بت پرستی ہے۔ پیر کی ضرورت اس لیے ہے کہ وہ خود کامل ہو، عارف باللہ ہو، اور ہماری ارواح کو منور کر کے انہیں اپنے وطن سے آشنا کرے۔ تو فرماتے ہیں جب کسی عارف کامل نے اسے اپنے وطن سے مانوس کرایا، ذکر الہی کی کثرت ہوئی، اس میں ظاہر والباطن کے اس کے پر بن گئے، تو قوت پرواز لوٹ آئی اور نور معرفت الہی سے منور ہو گئی۔ یہ جو مراقبہ اس میں ظاہر و باطن کرایا جاتا ہے، میں نے کئی دفعہ دوران مراقبہ بھی عرض کیا ہے کہ یہ قوت پرواز کی اصل بنتی ہے۔ جیسے طیارے میں انجن لگایا جاتا ہے، یہ جیسے پرندے کے پر ہوتے ہیں، آخری منازل تک یہی قوت پرواز کام آتی ہے جو اس مراقبے سے حاصل ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَشْرَقَتْ عَلَيْهَا أَنْوَارُ الْأَرْوَاحِ
السمائیہ العرشیہ المقدسہ وفاظت علیہ من تلک انوارات قوت تیرانیہ، جب روح پر انوار ارواح سمائیہ عرشیہ مقدسہ پر تو افغن ہوتے ہیں تو ان کے فیضان سے اس کی قوت پرواز ترقی کرتی ہے اور وہ اپنے اصلی وطن کی طرف مشتاقانہ پرواز کرنے لگتی ہے۔ تیسرا درجہ محبوبیت، قرب فرائض، یہ قرب نوافل کی بات ہو رہی تھی، اور تیسرا درجہ تھا محبوبیت کہ اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کہ اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں میں، تمام اعضاء و جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے۔ یعنی اللہ کا حدیث کرسی میں یہ ارشاد کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ آ کر اس کی آنکھ کی جگہ بیٹھ جاتا ہے، ارشاد سے مراد یہ ہے کہ اس کی بینائی میں غیر اللہ کا حصہ نہیں رہتا، وہ صرف اللہ کا طالب بن جاتا ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح میں، ہاتھ پاؤں میں، اعضاء و جوارح میں، دل میں، خواہش و آرزو میں ایک ہی طلب رہ جاتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو، مجھے قرب الہی نصیب ہو۔ غیر اللہ کی طلب اور محبت ہٹ جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں غیر اللہ سے مراد ہر وہ کام ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ یہاں لوگوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ کسی نے صاف کپڑے پہن لیے تو یہ بھی دنیا دار ہو گیا، یہ نہیں بات یہ چیز دنیا از خدا غافل بدن نہ کماش و نکر ہو فرزند و دم، دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہو جانا دنیا ہے۔ خواہ وہ غریب ہے، بھوکا ہے، لیکن اللہ کو بھولا ہوا ہے تو وہ دنیا دار ہے۔ کوئی رئیس ہے لیکن وہ اللہ کی یاد میں ہے اور ناجائز کام نہیں کرتا تو وہ دنیا دار نہیں ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہونا، گھر بار ہونا، بیوی بچے ہونا یا مال و زر ہونا دنیا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے بندے کے پاس ہوگا تو حلال وسائل، حلال ذرائع سے ہوگا اور جائز جگہ پر خرچ ہوگا۔ تو یہاں بڑا دھوکہ لگتا ہے۔ تو فرمایا عارف کو محبوبیت کا درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں، اس کے ہاتھ پاؤں، تمام اعضاء و جوارح میں غیر اللہ کا کچھ حصہ نہ رہے۔ یہ اس حدیث قدسی کی وضاحت ہو گئی کہ اللہ نے فرمایا میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہوں۔ مطلب اس کی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ پاؤں میں غیر اللہ کو، کسی غیر اللہ سے اس کی کوئی امید نہیں ہوتی کہ اس کی ناجائز تعریف کرے، کسی غیر اللہ سے اسے کوئی نفرت نہیں ہوتی کہ اسے خواہ مخواہ گالیاں دے۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، جو کام جائز ہے، جو فرض ہے اسے فرض سمجھ کر کرتا ہے، جو جائز ہے اسے جائز سمجھ کر کرتا ہے، جو غیر ضروری ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ ابن قیم نے رحمۃ اللہ علیہ کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے اور اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔ چیزوں کی حقیقت کو دیکھنا بہت بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دولت قدرے پہ تشریف لائے تو آپ نے پوچھا گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ آپ کی حیات مبارکہ آپ ہی کی حیات مبارکہ تھی۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے، متعدد روایات ملتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک چاند طلوع ہوتا اور پھر وہ گزر جاتا، اگلا چاند طلوع ہوتا، وہ بھی گزر جاتا 29 یا 30 دن کا، اور تیسرا چاند طلوع ہو جاتا تھا۔ تو اتنے عرصے میں کاشان نبوی پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جسے آگ پر پکایا جاتا، کھانا یا ہانڈی یا اس طرح۔ تو عرض کیا گیا کہ اماں پھر گزارا کس طرح، کھاتے پیتے کیا تھے آپ لوگ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی ہدیۃً دودھ آ جاتا اور اسی سے سب گزارا کر لیتے، کبھی کھجوریں آ جاتی ان پر گزارا ہو جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، تو آپ جانے اور اللہ جانے، ہم ان مقامات کو سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک کام نہیں کرتی۔ ایک دفعہ حضور تشریف لائے تو پوچھا کچھ کھانے کو ہے گھر میں؟ تو عرض کیا گیا رسول اللہ
بکرے کا جگر ایک بندہ دے گیا تھا تو وہ رکھا ہے، تو فرمایا لاؤ، کسی طاق میں یا کہیں کسی برتن میں رکھا تھا، جب وہ لایا گیا تو وہ ایک پتھر بن چکا تھا۔ تو رسول اللہ نے پوچھا یہ تو پتھر ہے، یا رسول اللہ رکھا تو جگر تھا۔ فرمایا کوئی سائل تو نہیں آیا تھا؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا اور ہم نے اسے بتا دیا تھا کہ گھر میں کچھ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ تھا تو آپ نے کیوں کہا کچھ نہیں؟ عرض کی کہ آپ کے لیے رکھ، فرمایا نہیں، جب تھا سائل آیا اسے دے دینا تھا، میرا انتظام اللہ خود کر دیتا۔ تو آپ نے نہیں دیا تو اس کی حقیقت اللہ نے ظاہر کر دی کہ اب یہ پتھر ہے۔ یہ ہر کسی کو اللہ نہ بتاتا، کسی اور گھر میں ہوتا تو جگر ہی ہوتا، وہ کھاتے، لیکن اس کا کھانا پتھر کھانے کے برابر تھا۔ تو حضور دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم آرنا حقیقت الاشیاء، یا اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا دیا کر۔ یہ آپ کی وہ دعا تھی کہ وہ جب پتھر بن گئے تو حضور کو دکھا دیا گیا، میرے اور آپ کے گھر میں تو روز ایسا ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ہمیں تو کوئی نہیں دکھاتا، ہمیں تو نظر آئے گا قیامت کے روز کہ ہم کیا کھاتے رہے۔ تو یہاں وہی بات چل رہی ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الروح میں یہ ثابت کیا ہے کہ اولیاء اللہ کا قلب صاف آئینہ بن جاتا ہے، اس سے تمام چیزوں کو اپنی حقیقت پر دیکھتے ہیں۔ بظاہر چیزیں کچھ ہوتی ہیں، ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کے قلوب اس حقیقت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فصار قلبہ کالمرآۃ الصافیہ، الفاظ ہیں علامہ ابن القیم کے کہ ان کے دل شفاف آئینے کی طرح ہو جاتے ہیں۔ تبدو فیہا صور الحقائق علی ما ہی علیہ، اور چیزیں جو اصل میں ہیں وہ اس صورت پر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ فلا تکار تخطی لہ فراستہ، اور ان کی فراست انہیں دھوکہ نہیں دیتی۔ فن العبد اذا بصر باللہ ابصر علی ما هو علیہ وسمع باللہ سمع علی ما هو علیہ، پس جب بندہ اللہ سے دیکھتا ہے تو چیز کی حقیقت کو دیکھتا ہے، اور جب اللہ سے سنتا ہے تو بات کے پیچھے جو حقیقت ہوتی ہے اسے پا لیتا ہے۔ پس اس کا دل صاف آئینہ ہو جاتا ہے۔ آئینہ صافی میں اشیاء کی حقیقی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں، اس کی فراست خطا نہیں کرتی، کیونکہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس چیز کو اپنی اصل صورت پر دیکھتا ہے، اور جب سنتا ہے تو اسے اصل پر سنتا ہے۔ اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہوا۔ یعنی ایک تو کشف حقیقی ہے، انوارات کا مشاہدہ، مراقبات کا، مقامات کا مشاہدہ۔ ایک مراقبہ ہوتا ہے رؤیت اشکال۔ شروع میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کرایا کرتے تھے، جب ہم 3 4 5 ساتھی ہوتی، اتنی ہی جماعت ہوتی تھی، ہم 4 5 ساتھی تھے۔ اس کے بعد حضرت نے روک دیا، لوگوں میں اہلیت و استعداد نہیں رہی۔ تو رؤیت اشکال کا مراقبہ اگر کیا جائے تو آپ کسی شہر کو، کسی مجلس کو، کسی کو دیکھیں تو وہاں پھر حقیقتاً جو کچھ بندہ بن چکا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے۔ جو ظاہری بدن تو انسان کا رہتا ہے، لیکن جیسا اس کا کردار ہوتا ہے اس نسبت سے اس جانور کی شکل روح کی ہو جاتی ہے۔ عموماً شراب خور خنزیر کی شکل میں نظر آتے ہیں، دوسروں کو نقصان کے در پہ، اور ہر وقت دوسروں کی فکر میں کہ میں اس کا کیا نقصان، ایسے لوگ سانپ کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے روح کی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ اسے کہتے ہیں مراقبہ رؤیت اشکال۔ اور یہ جب حضرت کرایا کرتے تھے کبھی تو بڑے بڑے شہروں میں بھی گنتی کے افراد انسانی شکل پہ نظر آتے تھے، اور کچھ حلال جانوروں کی صورت میں، بیل، گائے، جانور، اونٹ، اس طرح بھیڑ بکری کی شکل میں نظر آتے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ جن کی شکلیں حلال جانوروں کی طرز پر ہیں ان کا ایمان باقی ہے، کردار ان کا خراب ہے، لیکن انسانی درجے سے گر چکے ہیں، لیکن ابھی حلال ان میں ابھی ایمان باقی ہے۔ اور جب ایمان بھی جاتا رہے تو پھر کوئی بھیڑیا، کوئی خنزیر، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی
کوئی درندہ، کوئی گیدڑ، کوئی سانپ، اژدہا، تو جس جس جانور کی عادات سے اس کا کردار ملتا ہو اس طرح کی شکل روح کی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس سے کشف حقیقی کے علاوہ رؤیت اشکال کا مراقبہ بھی ثابت ہو گیا کہ جب حقیقت اشیاء نظر آتی ہے تو وہ بھی رؤیت اشکال ہے کہ اصل شکلیں نظر آئیں۔ مگر اس قدر ترقی کر جانے کے باوجود طالب صادق اور عارف حقیقی مزید ترقی کا طالب ہی رہتا ہے۔ فی ھذا الحدیث ان العبد لو بلغ علی اعلی الدرجات حتی یکون محبوب اللہ تعالی عز وجل یا لا ينقطع عن الطلب من اللہ تعالی لما فیہ من الخضوع له واظہار العبودیہ۔ فتح الباری میں شرح دی گئی ہے اس حدیث کی شرح میں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بندہ خواہ کتنے بلند درجات تک پہنچ جائے، حتیٰ کہ محبوب خدا بن جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ترقی کا طالب ہی رہے گا، کیونکہ اس میں خشوع، خضوع اور ظاہر عبودیت ہے، اور بندہ کے لیے انتہائی مقام عبودیت ہے۔ فائدہ حدیث بخاری شریف سے یہ امور ثابت ہوئے۔ فرائض راس المال ہیں، نوافل بمنزلہ منافع کے ہیں، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، وہی بات آ گئی۔ دوسری بات، جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، کسی نے 500 خرچ کیا اور اسے 100 واپس آ رکے، 500 تو ضائع ہو گیا، یہ 100 میرا منافع ہے، تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔ وہ منافع نہیں ہے، بلکہ 400 کے نقصان کے بعد اسے 100 ملا۔ منافع تب ہے کہ جو 5 خرچ کیا تھا وہ 5 پورا آ جائے اور اس سے زائد آئے تو منافع ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ فرائض اصل ہے، اگر فرائض ضائع ہو جائیں تو نوافل سے کیا ہوگا؟ فرائض مکمل ہوں گے، اس کے بعد نوافل۔ تو قرب فرائض حاصل ہو تو پھر قرب نوافل کی جا سکتی ہے۔ قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہے، اور قرب الہی فرائض میں صرف یہ صلاۃ ہی نہیں ہے، زندگی کے سارے فرائض میں داخل ہیں۔ طلب رزق حلال اور کسب حلال بھی فرض عین ہے۔ حج فرض ہو گیا، وہ بھی فرض ہے۔ رمضان شریف آ گیا، روزہ فرض ہے، وہ بھی فرض ہے۔ مال ہے پاس، زکوٰۃ دینا وہ بھی فرض ہے۔ والدین کی خدمت، اولاد کی صحیح تربیت، یہ سارے فرائض جو ہیں اپنے اپنا مقام رکھتے ہیں، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی اس سے حیثیت یا درجے میں کم ہے، لیکن فرض ہونے میں تو سب فرائض ہیں۔ تو فرائض راس المال ہیں۔ جب تک قرب فرائض حاصل نہ ہو قرب نوافل حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ فرائض بمنزلہ بنیاد کے ہیں۔ قرب الہی ادائے فرائض و نوافل پر موقوف ہے۔ اولیاء اللہ کو جو مناسب ملتے ہیں ان کی بنیاد قرب الہی ہے۔ قرب الہی جو ہے اس کی بنیاد قرب فرائض اور قرب نوافل پر ہے، اور جو مناسب اولیاء اللہ کو ملتے ہیں کتب غوث وغیرہ، ان کی جو ہے بنیاد وہ قرب الہی پر موقوف ہے۔ اور قرب الہی کسی منصب پر موقوف نہیں، یہ ضروری نہیں کہ منصب ہی ہو تو قرب الہی ہوگا، اللہ کی مرضی۔ اللہ کے بہت مقرب بندے ایسے بھی ہیں جن کے پاس منصب نہیں ہے لیکن انہیں قرب الہی نصیب ہے۔ جو ولی اللہ منصب محبوبیت پر فائز ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ جب منصب محبوبیت پہ جاتا ہے تو اس کے منہ سے دعائیں بھی وہی نکلتی ہیں جو اللہ کو منظور ہوتی ہیں، اس لیے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ 7ویں بات یہ حاصل ہوئی کہ ولی اللہ سے دشمنی اور بغض رکھنے میں سوء خاتمہ کا خطرہ ہے، اور یا اللہ سے اگر ان سے عقیدت نہ ہو یا ان سے کچھ حاصل نہ کرے تو ان سے دشمنی اور سوء ظن بھی نہ رکھے۔ 8ویں بات، الہام صاحب الہام کے لیے حجت ہے بشرطے کہ کسی منصوص شرعی حکم کے مخالف نہ ہو۔ کسی کو کشف یا الہام ہوتا ہے تو وہ نبی نہیں ہے، ولی ہے۔ ولی کا کشف، اس کا الہام اس کے اپنے لیے حجت ہے، وہ بھی تب حجت ہے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف ہے تو وہ غلط ہے، اسے سمجھنے میں غلطی لگے۔ شریعت کے مطابق ہے
تو خود اس کو اس پر عمل کرنا چاہیے، نہیں کرے گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، گناہ، آخرت کا عذاب نہیں ہوگا اس پر۔ نبی کا کشف الہام وہی ساری امت کے لیے ضروری ہے، جو اظہار نبی پہ ہوگا اس کا اتباع پوری امت کرے گی۔ اولیاء اللہ کی پہچان۔ ولایت کے دو ارکان ہیں جن میں یہ دونوں ارکان متحقق ہو گئے، وہ ولی اللہ، یعنی ولایت کے دو ارکان ہیں، دونوں رکن جس میں پائے گئے وہ ولی اللہ ہے۔ جیسے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قد یعرف کونہ ولیًا فقد احتجوا علی صحت قولہم بین الولایت لہا رکنان احدہما کونہ فی الظاہر منقاد للشریعہ ثانی کونہ فی الباطن مستغرقا فی النور الحقیقہ فاذا حصل الامران عرف الانسان حصولها عرف لا محالۃ کونہ ولیہ۔ امام راضی فرماتے ہیں ولی کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اپنے قول کی صحت پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے کہ ولایت کے دو رکن ہیں، ایک یہ کہ ظاہر میں شریعت کا متبع ہو، دوسرا اس کا رکن ہے کہ باطن میں نور حقیقت میں مستغرق ہو۔ جب یہ دونوں باتیں پائی جائیں، انسان کو ان کے اصول کی معرفت ہو جائے تو لازماً وہ اللہ کا دوست ہے۔ یعنی ولایت کے دو ارکان ہیں، اور یہ جو لوگ یہ نئی ولایت لیے پھرتے ہیں کہ جی ہم پر نماز ہم پر معاف ہو گئی، یا بزرگ ہے جی، شریعت اور شاید اور ولایت اور شاید حقیقت اور شاید طریقت اور شاید، یہ سب بکواس۔ شریعت اور طریقت کیا ہے؟ شریعت ظاہری عمل کا نام ہے اور طریقت نام ہے اس عمل کے اندر خلوص نیت، اس میں خلوص کتنا، تو پھر یہ دو الگ کیسے ہو سکتے؟ یعنی ایک ہی چیز کے دو حصے ہیں، ایک ظاہر جو نظر آتا ہے، ایک جو باطن میں ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو ظاہری شریعت پر عمل یہ شریعت ہے، اور باطنی طور پر پورے خلوص سے وہ عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ یہ الگ کیسے ہو سکتی؟ بعض نے اس سے اختلاف کیا ہے کہ عارف باللہ زاہد، عابد، ملہم، مکاشف تو کہا جا سکتا ہے، ولی اللہ کہنا مشکل ہے، کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ نے بھی اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں۔ یعنی امام راضی سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھی جو بندہ ظاہراً شریعت کا تابع ہو، باطناً اسے کیفیات بھی حاصل ہوں، تو اسے آپ عارف باللہ کہہ دیں، زاہد کہہ دیں، عابد کہہ دیں، ملہم و مکاشف کہہ دیں کہ اس پر الہام ہوتا ہے، اسے کشف ہوتا ہے، مگر ولی اللہ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ معلوم ہونا مشکل ہے کہ اللہ نے اسے دوست قرار دیا ہے یا نہیں۔ لیکن اس اعتراض کا جواب قرآن کریم کی اس آیت میں موجود ہے جس میں اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کو اپنا ولی رکھتا ہے، اللہ ہر مومن کا ولی ہے۔ بندے کا ولی ہونا تو بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، جب اللہ کہتا ہے میں اس کا ولی ہوں تو وہ اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو جب بندے میں اتباع شریعت بھی ہو، اس کا عقیدہ بھی درست اور عمل خلوص سے کرے، اور دل میں نور معرفت بھی ہو اور اسے مراقبات بھی نصیب ہوں، تو پھر اس کی ولایت میں کیا شک ہے؟ یہ تو اللہ نے بتا دیا کہ میں اپنے بندے مومن کا دوست ہوں۔ اب ولی اللہ کسی کو کہا جائے تو یہ نسبت دوستی کی بندے سے اللہ کی طرف ہوگی، وہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوگی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ ولی الذین، اللہ ولی، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب اللہ دوست ہوگا تو اس کی دوستی اس کی شان کے مطابق ہوگی۔ لہذا امام راضی کا قول میرے نزدیک درست ہے، اور یہ اعتراض جو ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مشکات شریف میں اولیاء اللہ کی پہچان یہ بتائی گئی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی، خدا کے اچھے بندے وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ یعنی اللہ کے اچھے بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد آ جائے، ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کی یاد نصیب ہو، ان کے پاس بیٹھیں تو ایمان میں تازگی آئے، ان کے پاس بیٹھیں تو اللہ کے حکم کا اتباع کرنے کا جذبہ پیدا ہو، وہ
ولی اللہ ہے۔ یہ علامت کچھ اس قسم کی نہیں کہ جو چاہے جس کے متعلق چاہے کہہ دے، حضرت کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، ہر سننے والا اس پر یقین، بلکہ اس سلسلے میں حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اولیاء شریعت کے ظاہر اور باطن کے موافق دعوت کرتے ہیں، اول مریدوں اور طالبوں کو توبہ اور انابت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی یہ محض کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ولی اللہ ہے اس کے پاس کوئی جائے گا تو سب سے پہلے اسے جو بات سمجھائے گا وہ یہ ہوگی کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے توبہ کرو اور انابت پیدا کرو۔ انابت ہوتی ہے اللہ کی طرف بڑھنے کی تمنا اور آرزو، جو دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ پھر احکام شریعہ کے بجا لانے کی ترغیب دیتے ہیں، پھر ذکر الہی بتاتے ہیں اور تاکید کرتے ہیں کہ ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ یہ ایسے ہی کہہ دے کوئی اپنی عقیدت میں، جی میں جب حضرت کو دیکھتا ہوں تو اللہ یاد آ جاتا ہے، یہ تو محض جملہ ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایسے بندوں کے پاس کوئی جائے وہ اسے گناہ سے توبہ کراتے ہیں، نیکی کی تربیت دیتے ہیں، پھر ذکر کی تلقین کرتے ہیں اور اسے دعا میں ذکر سے سرفراز کر دیتے ہیں۔ ظاہر ولی کو اس دعوت کے لیے جو شریعت کے ظاہر و باطن سے تعلق رکھتی ہے خارق کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے ہیں اس میں کرامات کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی کو کرامت دکھائے گا، ظاہر ہوگی تو وہ شریعت پر عمل کرے گا۔ پیری مریدی اس دعوت سے مراد ہے جس کا خارق اور کرامات سے تعلق اور واسطہ نہیں، یعنی استادی شاگردی یا پیری مریدی میں کرامات شرط نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ اس سے گناہ چھٹ جائے، اس کے دل میں اللہ کی طلب پیدا ہو جائے اور اس کا دل ذاکر ہو جائے، اسے دوام ذکر نصیب ہو جائے۔ اور وہ علامت جس سے اس گروہ کا سچا اور جھوٹا جدا ہو سکے یہ ہے کہ جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت و توجہ پیدا ہو جائے، ما سوا سے دل سرد ہو جائے، وہ سچا ہے۔ اب رہا یہ کہ کوئی کرامت تو ہے نہیں، سچے جھوٹے کی پہچان کیا ہے؟ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ فرد ہوتی ہے معجزہ کی۔ معجزہ نبی کو عطا ہوتا ہے کہ نبی تنہا دارالکفر میں مبعوث ہوتا ہے اور اس کے پاس معجزات اس کی نبوت کے اثبات کے لیے ہوتے ہیں۔ یہی معجزہ جب فعل اللہ کا ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے اور اس کی نبوت کا ثبوت بنتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ معجزہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، ایسا کام جو انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، جیسے حضور نے اشارہ فرمایا آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو سکتا۔ یا بے شمار معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن خود سب سے بڑا معجزہ ہے، اور بے شمار معجزات ہیں جو گنے نہیں جا سکتے۔ تو معجزات نبی کے ہوتے ہیں اس کی نبوت کے ثبوت کے لیے، جو کفار کے سامنے بطور دلیل، اور یہ خرق عادت ہوتی ہے، یعنی عادت کے خلاف ہوتے ہیں، عادتاً بندہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ولی کو با اتباع نبوت ولی سے کرامت کا صدور ہوتا ہے، اور یاد رکھیں ولی سے کرامت کا صدور بھی تب ہوتا ہے جہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہو اور مسلمان کے پاس دلائل نہ رہیں، تو کوئی ولی اللہ موجود ہو تو اس کی کرامت ظاہر ہوتی ہے جو اسلام کو غالب کر دیتی ہے، کسی فرد کی عظمت کے لیے نہیں ہوتا۔ اور پیری مریدی میں یہ شرط نہیں ہے کہ کرامت ہو، تو پیری مریدی میں شرط یہ ہے کہ مرید پیر کے پاس جائے تو اسے گناہ سے توبہ نصیب ہو، انابت الہی نصیب، اور اس کے بعد اس کا دل روشن ہو جائے، ذاکر ہو جائے، دوام ذکر نصیب ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں اگر یہ سوال پیدا ہو کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کیا پتہ چلے گا، تو مجدد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہو، اس کی مجلس میں دل کو حق تعالیٰ کی طرف رغبت توجہ پیدا ہو جائے اور ما سوا کی طرف سے دل سرد ہو جائے، وہ شخص سچا ہے۔ اور یا اللہ کی امتیازی شان صاحب تفسیر مظہری نے سورہ سبا کی تفسیر کے سلسلے میں فرمایا
قد یاتی علی بعض الاکابر حالت یخرج فیہ من حیض الزمان فیرى الماضی والمستقبل موجود عنده یشہد علیہ ما رواہ الشیخان فی الصحیحین عن عبداللہ ابن عباس۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ بعض اکابر پر ایسی حالت وارد ہوتی ہے کہ وہ زمانے کی قید سے بالا تر ہو جاتے ہیں اور ماضی اور مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جو گزر چکا ہے اسے بھی وہ بھی ان کی نظر میں ہوتا ہے، جو آنے والا ہے اس پر بھی ان کی نظر ہوتی ہے۔ اور اس پر دلیل ہے شیخین کی وہ حدیث جو صحیحین میں سیاستہ میں موجود ہے، بخاری و مسلم میں صحیحین ان دو کو کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ آگے وہ حدیث نقل فرمائی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انخفض الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس قیاما طویلا الی ان قالوا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقعقت فقال انی رأیت الجنت فتناولت منها عنقودا ولو اخذته لاكلت منه ما بقيت الدنيا الى ان قال لا يقال لنا النبي رأى سورة الجنة في عالم امثال مثل ما يرى النائم في المنام۔ لأن قوله صلی اللہ علیہ وسلم لو اخذت لاكلت ما بقيت الدنيا سريا في انه صلی اللہ علیہ وسلم رأى حقیقت النار والجنہ دون مثالها۔ اس پہ اس حدیث سے دلائل لیتے ہیں شیخین نے جو نقل کی ہے، بعض اکابر پر کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے وہ قید زمان سے آزاد ہو جاتے ہیں اور ماضی اور مستقبل کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں۔ اس پر صحیحین کی یہ حدیث شاہد ہے کہ عبداللہ ابن عباس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں سورج گرہن لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے لوگوں نے نماز خسوف پڑھی اور طویل قیام کیا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھے پھر پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، جنت کے میوے سے ایک خوشہ پکڑنا چاہا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم لوگ رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا اور میں نے اس کے پھلوں میں سے ایک خوشہ توڑنا چاہا اور پھر میں نے چھوڑ دیا، لیکن اگر میں توڑ لیتا تو جب تک دنیا قائم رہتی تم لوگ اس میں سے کھاتے رہتے۔ یہاں یہ نہ کہا جائے کہ حضور نے جنت کی مثالی صورت دیکھی، پھر بعض علماء نے کہا جی حضور نے صورت مثالی دیکھی جنت کی، تو حضرت فرماتے ہیں یہ نہ کہا جائے کہ جیسے آدمی خواب میں دیکھتا ہے یا مثالی صورت دیکھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اگر میں اسے پکڑ لیتا تم رہتی دنیا تک کھاتے رہتے، صاف ظاہر ہے حضور نے حقیقی جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، صورت مثالی نہیں، جنت حقیقی تھی، مثالی صورت سے پھر حضور نے کیا توڑنا تھا؟ خواب میں جو چیز نظر آتی اس کا تو کوئی وجود نہیں ہوتا، یہی حال صورت مثالی کا ہے۔ تو فرمایا عارف قلب کی آنکھ سے چیزیں دیکھتا ہے، منازل سلوک، بیت المعمور، بیت العزہ، سدرۃ المنتہا، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، لوح محفوظ، جنت کے ثمرات، اس کی نہریں، ملائکہ، ارواح، جنات وغیرہ، اور ان کا دیکھنا حقیقت پر معمول ہوتا ہے، ان اشیاء کی مثالی صورتیں نہیں ہوتی، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اولیاء اللہ زمین پر ہوتے ہیں مگر ان کی روح قید زمان اور مکان سے آزاد ہوتی ہے، وجود زمین پر ہوتا ہے لیکن ان کی ارواح بے پناہ منازل پہ پھر رہی ہوتی ہیں اور قید زمان و مکان سے آزاد ہوتی ہیں۔ اگلی سرخی ہے کہ اولیاء اللہ سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ علم تابع معلوم کے ہوتا ہے، اصول ہے کہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایک میز ہے تو آپ کا علم یہی رہے گا کہ یہ ایک میز ہے، اس کے تابع ہے۔ اب آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ میز ہے تو علم یہ نہیں کہے گا کہ میز اور کرسی ہے، نہیں، وہ علم معلوم کے تابع ہے، جو چیز آپ کو معلوم ہوئی وہیں تک وہ محدود رہے گا۔ اور اگر معلوم عظیم اور اعلیٰ ہے تو علم بھی عظیم اور اعلیٰ ہوگا۔
اس قاعدہ کی روشنی اس حقیقت پر غور کریں، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اے لیعرفون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی میری معرفت حاصل کریں۔ اب اگر اللہ کی معرفت ہے اور معرفت الہی نصیب ہوتی ہے تو پھر وہ علم بھی اتنا ہی عظیم ہوگا جیسا اس کی ذات عظیم ہے۔ جب معرفت الہی حاصل ہو گئی تو مقصد تخلیق پورا ہو گیا۔ پس ایسے مقبولین خدا اللہ جو غایت تخلیق کا مصداق ہیں، ان سے دشمنی رکھنا کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جو عارف باللہ ہیں وہ تو مقصد تخلیق ہیں، اللہ نے انسانوں کو بنایا اس مقصد کے لیے ہے، اور اگر کسی کو یہ منزل نصیب ہوتی ہے تو وہ تو غایت ہے تخلیق، یعنی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ نے جس غرض سے لوگوں کو بنایا اس نے وہ غرض پوری کر دی، وہ مقصد پا لیا۔ وَيَكْفِي فِي عُقُوبَةِ الْمُنْكَرِ عَلَى الْأَوْلِيَاءِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیث الصحیح من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ للحرب اعلمتہ فی محارب لہ ومن حارب اللہ لا یفلح ابدا وقد قال العلماء لمن یحارب اللہ عاصیا الا المنکر علی اولیاء اللہ واکل الربا وکل منہا یخشى علیہ خشیۃ القریبیۃ جدا من سوء الخاتمۃ ولا یحارب اللہ تعالی الا کافرا اقل عقوبۃ المنکر علی الصالحین ان یحرم ببرکتہم قالوا یخشى علیہ سوء الخاتمۃ وقال بعض العارفین من رأیتموہ یؤذی الاولیاء ینکر مواہب الاصفیاء فاعلموا انہ محارب اللہ تعالی مبعد متردد عن حقیقت قرب اللہ تعالی۔ منکرین اولیاء کے لیے یہی عذاب کافی ہے جو صحیح حدیث قدسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ جملہ حضور کا جو ہے حدیث قدسی جو حضور نے فرمائی یہی کافی ہے منکرین اولیاء کے لیے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان، یعنی میں اسے بتا دیا کہ اس سے جنگ کروں گا۔ جس سے اللہ نے جنگ کی وہ کبھی نجات نہیں پائے گا۔ اور علماء امت نے کہا ہے کہ محارب اللہ تعالیٰ صرف دو ہیں، یعنی اللہ جن سے جنگ کرتا ہے، اعلان جنگ اللہ نے جن سے کیا ہے وہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منکر اولیاء، دوسرا سود کھانے والا۔ قرآن میں سود خور کے متعلق بھی ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑے گا تو اللہ کو اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو فرمایا علماء امت فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن سے اعلان جنگ کیا ہے وہ صرف دو قسم کے لوگ ہیں، ایک منکر اولیاء، دوسرا سود خور۔ اور ان میں سے ہر ایک کے متعلق خطرہ ہے کہ ایمان ضائع کر کے مرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے جنگ تو کافر ہی کرتا ہے۔ اور بہت کم عذاب منکرین اولیاء کے لیے یہ ہے کہ ان کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں، یعنی کم ترین عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور سوء خاتمہ کا خوف ہے، یعنی خوف ہے کہ ایمان ضائع کر کے مریں گے۔ بعض عارفین کا فرمان ہے جب دیکھو کوئی شخص کسی ولی اللہ کو ایذا دیتا ہے اور برکات اصفیاء کا منکر ہے تو سمجھ لو وہ اللہ سے جنگ کرنے والا ہے اور قرب الہی سے دور اور مردود ہے۔ یہ اس عبارت کا ترجمہ ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر خرج الى المسجد فوجد معاذا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی الى ان قال من عاد لی بالاولیاء اللہ فقد بارز اللہ بالمحاربۃ ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم یقتدوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَعْرِفُوا قُلُوبَهُمْ مَصَابِيحَ الْهُدَىٰ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرٍ مَظْلَمَةً مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ جَهَالَةٍ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کی طرف گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کی قبر شریف کے پاس روتے ہوئے پایا اور فرمایا جس نے اولیاء اللہ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے مقابلہ کیا۔ اللہ ایسے نیک متقی اور پوشیدہ رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اگر موجود نہ ہوں تو ان کی تلاش نہیں کی جاتی، موجود ہوں تو انہیں پہچانا نہیں جاتا۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں، وہ ہر اندھیرے سے باہر نکل چکے ہیں، ہر قسم کی جہالت اور اس کے فتنوں سے محفوظ ہیں۔ یعنی ولی اللہ جو ہوتا ہے وہ کوئی نمائش نہیں کرتا،
کہ کسی گنتی شمار میں رہ جی، ایک لمبا سا چوکا پہن لو، ایک خاص قسم کی ٹوپی پہن لو، اس کے اوپر ایک اور برقع پہن، اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اسے عام آدمی ہی سمجھتے ہیں۔ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی خاص شمار قطار میں نہیں ہوتا، اس کی زندگی عام نارمل انسانی زندگی ہوتی ہے، اس کا دل روشن ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت نہیں ہوتی اس شخص کو کہ لوگ مجھے بڑا ولی اللہ سمجھیں اور اس کے لیے وہ کوئی خاص اہتمام کرے، خاص لباس کا، یا تسبیح گلے میں ڈالی ہو، یا لوگوں کو دکھا دکھا کر تسبیحات پڑھ رہا ہو، اسے اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایسے اللہ کے ایسے بندے بالکل عام آدمی ہی کی طرح رہتے ہیں۔ فائدہ، اولیاء اللہ سے دشمنی رکھنے کے دو عظیم نقصان ہیں۔ اول، دنیا میں ان کی برکت سے معرومی اور سوء خاتمہ کا خطرہ۔ یہ دو اندیشے ہیں، اگر اہل اللہ سے دشمنی رکھے گا تو پہلی بات یہ ہے کہ ان کی برکت سے تو معروم ہو گیا، اس سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ جاتے جاتے ایمان بھی ضائع نہ کر جائے، اور یہ دونوں امور حدیث قدسی سے ثابت ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔